نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا۔ اور ہم نے اس قرآن میں بار بار بیان فرمایا لیذکروا، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، وما یزیدہم الا نفورا، لیکن لوگوں کی نفرتیں ہی بڑھتی گئی۔ کفار مکہ کو یہ خطاب ہے کہ واعظ و نصیحت کی جو چیزیں ہیں اور ہدایت کی جو باتیں ہیں ہم نے قرآن کریم میں بار بار بیان فرمائی ہیں، لیکن اب اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کے دلوں میں قرآن کریم کی عظمت بیٹھتی اور ایمان بیٹھ جاتا اور قرآن کریم پر وہ لوگ عمل پیرا ہوتے، لیکن جتنی زیادہ نصیحت ان کو کی گئی اتنی زیادہ نفرت اور اتنی زیادہ دوری قرآن کریم سے ان کی بڑھتی رہی ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ تعدد الہ پر، ایک سے زیادہ معبود ہونے کے بطلان پر یہ آیت ہے۔ اس آیت کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ ایک سے زیادہ معبود دنیا کے اندر نہیں ہو سکتے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیگر معبود ہوتے، کما یقولون، جیسا کہ یہ کفار مکہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تب تو وہ لوگ راستہ پا لیتے عرش والے تک۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو یہ تو یقینی بات ہے کہ عرش پر ایک معبود ہے، اور دنیا میں بہت سارے اگر ہوتے تو یہ جو دنیا والے معبود ہے کسی نہ کسی طریقے سے عرش والے معبود تک پہنچنے کا راستہ پا لیتے اور پھر وہاں پر جا کر کے جنگ کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ دنیا میں فساد ہوتا، امن و سکون بالکل غارت ہو جاتا اور دنیا کا نظام بالکل درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جیسا ابتدائے آفرینش سے کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اسی انداز پر آج بھی نظام چل رہا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود دنیا میں موجود نہیں۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وتعالی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں، بہت زیادہ بلند۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور وہ تمام چیزیں جو زمین کے آسمان کے اندر ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز نہیں مگر وہ تسبیح کرتی رہتی ہے اللہ کی حمد کی، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر ہر چیز کے اندر تسبیح کا مادہ رکھا ہے، اور کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے۔ کچھ مخلوقات وہ ہیں کہ جن کے بولنے کو اور جن کی حرکات و سکنات کو ہم لوگ محسوس کر لیتے ہیں، جن کے بولنا ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کائنات میں کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کی حرکات و سکنات محسوس نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حس اور حرکت جو ہے ہر چیز کے اندر رکھی ہے۔ اسی لیے تفسیر قرطبی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو ایک معجزہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر آ کر کے کنکریاں بولنے لگی تھی، اور ابو جہل نے جب معلوم کیا تھا تو نبی علیہ السلام کی شہادت جو دی تھی وہ کنکریوں نے دی تھی۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ نہیں ہے کہ کنکریوں نے بولنا شروع کر دیا۔ عام طور پر جو یہ معجزہ بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آ کر کے کنکریوں نے تسبیح پڑھی ہے، وہ فرماتے کہ معجزہ اصل یہ نہیں ہے، اس لیے کہ کنکریوں کا تسبیح پڑھنا اور کائنات کی ہر چیز کا تسبیح پڑھنا یہ تو خود قرآن سے ثابت ہے۔ ہاں، نبی علیہ السلام کا جو معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ پتھر کی جو زبان ہے وہ کائنات میں آج تک کسی کو سنائی نہیں گئی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جب پتھر آئے ہیں تو ان کی آواز پھر عام لوگوں تک پہنچ چکی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کا معجزہ کنکریوں کا تسبیح پڑھنا نہیں بلکہ ان کی آواز کا لوگوں کے کانوں تک پہنچنا ہے۔ صحابہ کرام میں متعدد صحابہ کرام ہیں جو روایت کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے تعلق سے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو بعض آوقات کھانے کے اندر سے تسبیح کی آواز آتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ کھانا
تسبیح تو بہرحال ہر چیز کرتی ہے، لیکن ان کی تسبیح کو کوئی سمجھتا نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے سے ان کی تسبیحات کو صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، یقیناً اللہ تعالیٰ حلم والا اور مغفرت والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے حجاب مستورا، ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کفار مکہ کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے ہیں تو قرآن کریم کا اپنا ایک اثر ہے کہ وہ دلوں پر ضرور اثر کرتا ہے، اور ہدایت کی جو باتیں ہیں وہ دل تک ضرور پہنچتی ہے۔ کفار مکہ کے دلوں تک ہدایت کی باتیں نہیں پہنچ رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے درمیان اور قرآن کے درمیان ایک پردہ بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہدایت پر نہیں آ پا رہے۔ اور وہ پردہ کس چیز کا ہے؟ وہ پردہ ہے ان کی عدم سمجھ کا، ان کی ناسمجھی کا، اور ان کی ہدایت کے ارادہ نہ کرنے کا، چونکہ وہ ہدایت کا ارادہ لے کر کے ہی نہیں بیٹھتے، اور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن کریم اگر سنتے ہیں تو وہ سمجھنے کی نیت سے نہیں سنتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت سے نہیں نوازتا۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے۔ کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کا باضابطہ ایک خاص پس منظر ہے۔ جس وقت سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو چونکہ ابو لہب کے متعلق وہ آیت ہے اور اس میں ابو لہب کی برائی بیان کی گئی ہے۔ جب یہ خبر ابو لہب کی بیوی تک پہنچی تو ذرا بدتمیز قسم کی وہ تھی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہ حاضر ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آتے ہوئے دیکھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول ابو لہب کی بیوی آ رہی ہے، اور چونکہ یہ زبان دراز ہے، اس کی زبان کو لگام نہیں ہے، اس لیے مناسب ہے کہ آپ یہاں سے چھپ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آ کر کے آپ کو برا بلا کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو، میرے اور اس کے درمیان میں اللہ پردہ حائل کر دے گا۔ وہ عورت آئی، نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کی کچھ آیات تلاوت فرمائی۔ آ کر کے وہ جہاں پر نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اس کے پاس آ کر کے جگہ پر کھڑی ہو گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اور جو کچھ بھی اس کو باتیں کہنی تھی کہا کہ دیکھو وہ ہماری برائی کرتا ہے اور ایسے ایسے کرتا ہے، اس سے کہہ دینا اس طرح کی حرکات نہ کرے۔ بہرحال جو باتیں اس کو کہنی تھی وہ کہہ کر کے چلی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام سے معلوم فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ آئی ہے سامنے سے اور آپ کو یقیناً برا بلا کہے گی، لیکن آپ کی طرف اس نے خطاب ہی نہیں کیا، وہ جتنی باتیں کر کے گئی وہ ساری کی ساری مجھ سے کر کے گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ متعین فرما دیا تھا جو میرے اور اس کے درمیان میں ایک پردہ کیے ہوئے تھا، جس کی وجہ سے میں اس کو نظر نہیں آیا۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ پس منظر جو ہے کہ اس عورت کے آنے کی وجہ سے اس پردے کا جو تذکرہ کیا گیا وہ یہ پردہ ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان يفقهوا، تاکہ یہ قرآن کریم کو نہ سمجھ سکے، یعنی عدم سمجھ کی وجہ سے، سمجھنے کی نیت نہ رکھنے کی وجہ سے پردے ڈال دی۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں پر ڈانٹ لگا دیے گئے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن کریم میں اپنے اکیلے رب کا تذکرہ فرماتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ لوگ نفرت کی وجہ سے پیٹھ پھیر کر کے بھاگتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یہ سن نہیں پاتے۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا، ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جن کو یہ کان لگا کر کے سنتے ہیں۔ اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب یہ تنہائی میں سرگوشی کرتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، جبکہ ظالم لوگ کہتے ہیں، إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا، کہ تم لوگ اتباع کرتے ہو سحر زدہ شخص کی، اس آدمی کی جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی باتیں چپکے چپکے سنا بھی کرتے تھے اور صحابہ کرام سے مخالفت بھی کرتے تھے، تو اسی کا تذکرہ فرمایا گیا کہ آپ کی باتیں چپکے چپکے سنتے بھی ہیں، اور پھر صحابہ کرام سے یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اس شخص کا اتباع کرتے ہو، وہ کوئی صحیح العقل آدمی نہیں ہے بلکہ اس پر سحر جادو کر دیا گیا۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ غور کریں یہ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کر لاتے ہیں۔ فضلوا، یہ لوگ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، اور کبھی بھی راہ راست پر ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ یہاں پر جو ہے
ان لوگوں کا ایک الزام تھا نبی علیہ السلام پر سحر زدہ ہونے کا۔ قرآن کریم نے اس کی تردید کی ہے کہ آقا علیہ السلام پر سحر وغیرہ نہیں کیا گیا۔ اس سے یہ مسئلہ نکل کر کے آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر کیا جادو کا اثر نہیں ہو سکتا؟ تو یہ جو آیت ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر جو مسحور ہے سحر زدہ، یہ اصلی معنی میں نہیں ہے، بلکہ کفار مکہ جب نبی علیہ السلام کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ پر جادو کیا گیا، تو مقصود ان کا یہ ہوتا تھا کہ آپ کی عقل جو ہے وہ بالکل مغلوب ہو چکی ہے، اور نبی علیہ السلام گویا کہ پاگلوں کی سی حرکات کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں پر جو ہے مسحور سے مراد صرف وہ شخص نہیں جس پر جادو کر دیا گیا، بلکہ ان کی مراد تھی پاگل اور مجنون، اور قرآن کریم نے جو تردید کی ہے وہ اسی کی تردید کی ہے۔ ورنہ نبی علیہ السلام پر جادو کا ہونا یہ بہت سی احادیث سے ثابت ہے، چونکہ انبیاء علیہ السلام بحیثیت انسان ہونے کے انسانی جو ضروریات ہوتی ہے، انسانی جو تقاضے ہوتے ہیں، ان سے مبرہ نہیں ہوتے، اور ہر وہ چیز جو عام انسان پر اثر انداز ہو سکتی ہے وہ انبیاء علیہ السلام پر بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ احادیث سے بات ثابت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر باضابطہ سحر کا اثر ہوا ہے، اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ جو معوذتین ہیں، دونوں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، یہ ان کے نزول کا جو مقصد تھا وہ بھی یہی تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سحر کیا گیا، جو جادو کیا گیا، اس کا توڑ نبی علیہ السلام کو بتلایا گیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام سحر وغیرہ سے مبرہ نہیں ہے، عام انسانی ضروریات، جیسے عام انسانوں کو بیماری لگ سکتی ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھی بیماریاں لگتی ہے، عام انسانوں پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، انبیاء علیہ السلام پر بھی ہو سکتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو متنبع کر دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ غور کریں کہ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فضلوا، یہ لوگ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، کبھی بھی ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، کفار مکہ نئے نئے اعتراضات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کرتے تھے۔ ایک اعتراض یہ ہوتا تھا کہ اے نبی، آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کے مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا، تو کبھی کبھی وہ بوسیدہ سی ہڈیاں اٹھا کر کے لاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور مذاقاً کہا کرتے تھے کہ بتاؤ یہ جو ہڈی ہے ریزہ ریزہ بالکل ہو گئی ہے اور بالکل مٹی بن گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، اسی کا تذکرہ کیا گیا۔ وقالو، یہ لوگ کہتے ہیں اذا كنا عظاما، کیا جب ہم لوگ ہڈی بن جائیں گے، ورفاتن، اور بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یعنی ہڈیاں بھی گل جائیں گی، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ جواب نہیں دیا گیا کہ ہاں اللہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا، اللہ نے الزامی جواب دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہڈیاں تو کم از کم ایسی چیز ہے جس کے اندر پہلے حیات تھی، زندگی اللہ نے پہلے دی تھی، بعد میں اس کے اندر سے حیات ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ہڈیوں کو چھوڑو، کوئی ایسی چیز تم بن جاؤ جس کے اندر حیات کا، زندگی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے پتھر ہے، کبھی زندگی اس کے اندر موجود ہی نہیں تھی، یا لوہا ہے، کبھی زندگی اس کے اندر موجود نہیں۔ یا اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بھی کوئی ایسی چیز تمہاری نظروں میں جس کے متعلق تمہارا یہ خیال ہو کہ کبھی اس کے اندر حیات اور زندگی نہیں آ سکتی، وہ چیز بن کر کے دیکھو، ہم اس کے بعد بھی تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ قل کونوا حجارۃ او حدیدا، اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہاری نظروں میں بہت بڑی ہو، یعنی حیات کا اس کے اندر آ جانا، زندگی کا آ جانا تمہاری نظروں میں بہت دور کی چیز ہو۔ فسیقولون من یعیدنا، پھر یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں کس نے زندہ کر دیا، یعنی اللہ پھر بھی تمہیں زندہ کر دے گا۔ قل الذی فطرکم اول مرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اس ذات نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ فسینغضون الیک رؤوسہم، پھر مذاق کے طور پر آپ کی طرف گردن ہلاتے ہیں، اپنے سروں کو ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں متى ہو، ایسا کب ہوگا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اگر ہوں گے تو کب ہوگا یہ عالم؟ آپ فرما دیجئے عسى ان یکون قریبا، بہت جلد یہ معاملہ بھی ہو جانے والا ہے، بہت جلد یہ وقت آئے گا۔ یوم یدعوکم، اس دن جس دن اللہ تبارک و تعالی تم سب کو آواز دے گا۔ یہ آواز جو ہے یا تو اسرافیل مراد ہے کہ اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ جب سور پھونکیں گے، دوسرا پہلا جو سور ہوگا اس میں تو سب لوگوں کی اموات واقع ہو جائے گی، اور دوسرا جو سور ہوگا یعنی قبروں سے اٹھ کر کے زندہ ہو کر کے جب میدان محشر کی طرف چلیں تو حضرت اسرافیل کا دوبارہ سور پھونکنا یہ مراد ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
سور پھونکنے کے بعد میں تمام لوگ زندہ ہو جائیں، اور باضابطہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز ان کو لگائی جائے، بلایا جائے میدان محشر کی طرف۔ اس کی تائید بھی ایک حدیث سے ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے نام اچھے رکھا کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے ناموں اور تمہارے باپ کے ناموں کے ذریعے پکارے گا۔ تو اس سے بھی پتہ لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی آواز دی جائے جس کی بنا پر لوگ میدان محشر کی طرف جائیں۔ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِ، اور پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہوئے اس دعوت کو قبول کرو گے، اس پکار کو قبول کرو گے۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ دنیا کے اندر کوئی کافر ہو، کوئی مشرک ہو، جس حالت میں بھی ہو، جس وقت میدان محشر میں آدمی جمع ہوں گے اور قبروں سے اپنی اٹھیں گے، اس وقت جو ہے ہر آدمی کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہوگی، چاہے وہ مسلمان رہا ہو دنیا میں یا مسلمان نہ رہا ہو۔ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے تم اس کا جواب دو گے۔ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِسْمِ اللَّهِ خَلِيلًا، اور تم یہ خیال کرو گے کہ تم تو بس تھوڑی سی مدت دنیا میں رہے، کیونکہ وہاں کا جو منظر ہوگا بڑا ہولناکی والا منظر ہوگا، اور مصیبت کے جو ایام ہوتے ہیں وہ جب آدمی کے سامنے آتے ہیں تو آدمی کو اپنی خوشحالی کی زندگی بڑی چھوٹی اور مختصر سی نظر آتی ہے۔ تو وہاں کی جو مصیبت ہوگی اس کو دیکھ کر کے آدمی کو یہ محسوس ہوگا کہ چند گھڑی ہم دنیا کے اندر گزار کر کے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر سے ہماری حفاظت فرمائے، تمام عذابات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔